السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی کہ ارجنٹائن نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ ورلڈ کپ کوالیفائرز میں ارجنٹائن نے برازیل کو 4-1 سے شکست دے دی۔ اور اسی کے ساتھ ہی آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ وفاقی وزیر خزانہ کی جانب سے اہم پیش رفت ہوئی ہے، جو کہ چائنا میں ایک بڑی جو کارروائی کی گئی ہے اور چائنا میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی باؤ فورم برائے ایشیا سالانہ کانفرنس 2025 میں شرکت، پاکستان کی تعمیر کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا، چین کا برآمدی شعبہ پاکستان میں انفراسٹرکچر سستی انفرادی قوت کا فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ وزیر خزانہ کا چینی کیپٹل مارکیٹ میں پاکستان کی رسائی کے لیے پونڈا بانڈ کے اجراء کے عزم کا اظہار۔ اب وقت آ گیا ہے کہ چینی کیپٹل مارکیٹ سے استفادہ کیا جائے۔ وزیر خزانہ نے رواں سال پاکستان کے یوآن میں پانڈا بانڈز کے اجراء کا امکان ظاہر کیا۔ کہا، پانڈا بانڈ کا اجراء پاکستان کی کیپٹل مارکیٹوں کو چین سے جوڑنے کا عکاس ہوگا۔ مزید کہا کہ پاکستان چین کے تجربات سے سیکھ کر ڈیجیٹل حل کے ذریعے مالی شمولیت میں بہتری لا سکتا ہے۔ بشرا زیدی کیس نے MQM بنائی تھی، ٹینکر سے کچلی گئی۔ زینب کیس کہیں نئی طاقت کو جنم نہ دے دے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے ملیر کراچی میں میڈیا سے گفتگو کی۔ ٹینکر سے کچلا گیا خاندان سے اظہار تعزیت کیا۔ کہا، مجھے ہٹا سکتے ہیں تو ہٹا دو، عوام کے لیے بولنا نہیں چھوڑوں گا۔ جتنے لوگ ٹینکر کے نیچے کچلے گئے، لواحقین کے عید کے بعد ایک ایک پلاٹ دوں گا، اور UC کے ذمہ دار کسی جماعت سے بھی ہوں، میرے پاس ٹوٹی سڑکوں کے لیے لسٹ لائیں، میں اپنے پیسوں سے سڑک بنواؤں گا۔ بتایا کہ جس قبرستان سے آیا ہوں وہاں کوئی رات کے وقت نہیں جا سکتا، راستہ سدا گاڑی ہچکولے کھا رہی تھی اور ٹاؤن والوں نے لائٹس بھی بند کی ہوئی تھیں۔ گورنر سندھ نے کہا کہ چیف جسٹس ڈمپر ٹینکر اور ہائی ٹریفک سے کچلے جانے والے معاملہ دیکھیں اور فیصلہ سنایا کر جائیں۔ چیف جسٹس کو خط لکھنے کا اعلان۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کامران ٹیسوری پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ شتر مرغ کڑھائی کھلانے اور آئی فون بانٹنے سے، کھوکھلے وعدے کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اگر گورنر صاحب کراچی کی بہتری چاہتے ہیں تو وہ اپنی جماعت کی جانب سے کی گئی چائنا کٹنگ کی زمینیں واپس دلوائیں۔ نیا ناظم آباد سلما چوک کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے ایک اور موٹر سائیکل سوار جاں بحق بائیک سوار کو ایمبولنس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں ٹینکر مافیا کا قتل عام جاری ہے اور ٹینکر مافیا کے ہاتھوں ایک اور گھر اجڑ گیا ہے۔ نیا ناظم آباد سلما چوک کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے ایک شہری جاں بحق ہو گیا، لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ برطانوی ڈیپیوٹی وزیراعظم انجلا رائس نے کی مانچسٹر افطار ڈنر میں شرکت۔ سماجی اور کاروباری شخصیت ہارون افضل کھٹانہ کی جانب سے منعقدہ سالانہ افطار ڈنر میں لیڈر آف دا ہاؤس آف کامن لوسی پاول سمیت متعدد ممالک کے ہائی کمشنرز اور سفارتکار بھی شریک ہوئے۔ ممبران پارلیمنٹ، وزراء، میئرز اور کونسلرز نے بھی افطار ڈنر میں شرکت کی۔ اس موقع پر برطانوی ڈیپٹی وزیر اعظم نے اسلامو فوبیا پر واضح موقف لینے کا اعلان کیا۔ برطانوی ڈیپٹی وزیر اعظم نے پاکستانیوں کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کی۔ مانچسٹر سے دیکھتے ہیں اسحاق چودھری کی رپورٹ۔ مسلم ہیریٹیج سینٹر مانچسٹر میں ملٹی فیتھ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں برطانیہ کی ڈپٹی پرائم منسٹر انجلا رائنر، لیڈر آف دی ہاؤس آف کامن لوسی پاول نے بطور خاص شرکت کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ کی ترقی میں پاکستانی کمیونٹی کا کردار قابل فخر ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو رمضان کی مبارکباد دی اور ان کے جذبہ احسار کو لائق تحسین قرار دیا۔ It's really nice because I don't think there's not one person I don't know in this room that has how to get to stand in front of you today. This is your Deputy Prime Minister. So thank you so much. I think it's a great celebration of the Muslim community's contribution, all that they do in bringing our communities together, charitable giving, spreading the word, and really pleased to be here to celebrate that. چیئرمین پاکستانی کمیونٹی سینٹر مانچسٹر ہارون افضل کی جانب سے منعقدہ اس افطار ڈنر میں ممبران پارلیمنٹ ڈیبی ابراہم، جیف سمتھ، افضل خان، یاسمین قریشی، جوش سائمن،
ایلیسن گارڈنر، ربیکا لانگ بیلی، واجد خان سمیت پاکستان، ترکیہ، چائنا سمیت درجنوں ممالک کے ہائی کمشنرز اور سفارتکاروں نے شرکت کی اور مسلم کمیونٹی کے ساتھ افطار کر کے اپنی یکجہتی کا اظہار کیا۔ I'm so honored to be with my brothers and sisters tonight. It's always a privilege to spend the holy month of Ramadan with them. So I feel myself, in my home, and I would like to give all my greetings and all my best wishes to the Pakistani community in Manchester. And tonight we celebrate that no matter what our faiths, areas of Manchester that we come from, our cultures, our backgrounds, we come together for the people of Greater Manchester in solidarity. So it's fantastic to be here at Haroon Afzal's iftar, sharing, breaking the fast with everyone. افطار ڈنر میں مانچسٹر کی مقامی سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے بھی بھرپور شرکت کی۔ مسلم ہیریٹیج سینٹر میں ہونے والے اس افطار ڈنر میں ڈپٹی پرائم منسٹر نے خصوصی شرکت کی اور آج پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ مل کر افطار کیا۔ اسحاق چودھری، ABN نیوز، مانچسٹر۔ ہائی کمیشن لندن میں منعقدہ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ پریس منسٹر ہائی کمیشن علی نواز ملک نے لندن میڈیا کلب کو دورہ پاکستان کی مبارکباد دیتے ہوئے ٹیم کے کپتان غلام حسین اعوان کی تقریب کی میزبانی کی دعوت دی اور زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خوش آئند بات ہے کہ صحافتی سرگرمیوں کے ساتھ کرکٹ جیسے کھیل سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کہا پاکستان ہائی کمیشن آئندہ بھی میڈیا کرکٹ ٹیم کو ہر ممکن تعاون مہیا کرے گا۔ ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل نے میڈیا کرکٹ ٹیم کو پاکستان ہائی کمیشن کی ٹیم کے ساتھ میچ کھیلنے کی بھی دعوت دی۔ میڈیا ہوتا ہے یہ کسی بھی کمیونٹی کا، کسی بھی ملک کا ترجمان ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جب آپ نے یہ کرکٹ کی ٹیم بنائی، میڈیا نے پاکستان آنا جانا شروع کیا، تو اس سے ایک کمیونیکیشن، ایک رابطہ بحال ہوا اور اس رابطہ سے دونوں پرسپیکٹیو جو ہیں وہ پتہ چلتے ہیں، تو یہ پازیٹیو چیز ہے، اس کو فروغ دینا چاہیے۔ میڈیا کرکٹ ٹیم کے پیٹرن ان چیف اور معروف اینکر سہیل بڑائچ نے ہائی کمیشن میں ہونے والی تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ ٹیم کی عزت افزائی کرنے پر ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل اور پریس منسٹر علی نواز ملک کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ سہیل بڑائچ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں امن ہمیشہ کھیل کی بدولت ہی ہوا، میڈیا کرکٹ ٹیم بھی امن کا پیغام لے کر پاکستان آتی ہے۔ ہائی کمیشن آف پاکستان میں ڈاکٹر فیصل جو ہائی کمشنر ہیں، ان کی طرف سے آج لندن میڈیا کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ واقعی ہمارے لیے، ہمارے ٹیم ممبران کے لیے، ہماری ٹیم کے کپتان کے لیے، میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے، اور خاص طور پہ یہ آج ہمیں خوشی ہے کہ صرف اس افطار ڈنر کے لیے 3 دن کے لیے آئے ہیں پاکستان سے ہمارے پیٹرن چیف سہیل بڑائچ صاحب۔ ان کا بہت شکریہ کہ وہ اپنا ظاہر ہے عید کے نزدیک ان کے لیے پاکستان سے نکلنا مشکل تھا، لیکن وہ صرف 3 دن کے لیے اس تقریب میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں۔ اس موقع پر ٹیم مینیجر طاہر چودھری، غلام حسین اعوان، نعیم طاہر، بیرسٹر ریاض گل، یاسر عباس، کرکٹ آرگنائزر عامر خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ سے میڈیا ٹیم پاکستان لے جانے کا مقصد 5 سال قبل پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی تھا۔ کرکٹ کے حوالے سے کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی انیشیٹو ہو، کوئی ایکٹیویٹی ہو تو بڑی اچھی سن کے بڑا اچھا لگتا ہے، اور ہائی کمیشن کی سپورٹ سے اور ایون پاکستان کرکٹ بورڈ کی جب یہ میڈیا کی ٹیم پاکستان گئی تھی اور ان کو فیسلٹیز اچھی پرووائڈ بھی کی، اسپیشلی جو قذافی اسٹیڈیم میں مجھے معلوم ہوا کہ قذافی اسٹیڈیم میں جا کے لڑکوں نے میچ بھی کھیلا، اور اس کے علاوہ اسلام آباد کا ان کا بھی ٹور تھا، تو ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستان اور برطانیہ کے صحافیوں کے مابین ورکنگ ریلیشن شپ کے ساتھ ٹیم کے اسپانسرز کے پاکستان میں کاروباری حضرات کے ساتھ تعلقات کو بھی فروغ ملتا ہے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ اعزاز کی بات ہے کہ پاکستانی ہائی کمشنر نے ٹیم کو افطار ڈنر پر مدعو کیا، کہا آئندہ ٹیم کا دورہ پاکستان مزید بہتر انداز میں کیا جائے گا۔ لندن میڈیا کرکٹ ٹیم کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن لندن نے جو ہے وہ انہیں واپسی پر یہاں پر عشائیہ دیا ہے۔ پچھلے سال جب ٹیم گئی تھی جانے سے پہلے دیا تھا، اس مرتبہ انہوں نے واپسی پہ دیا ہے، اور اس میں جو ہمارے پیٹرن چیف ہیں سہیل بڑائچ صاحب، ان کی بھی پاکستان سے خصوصی طور پر آمد جو ہے وہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور میرے خیال سے پاکستان ہائی کمیشن کی طرف سے ہماری ٹیم کو اس طرح کا اعزاز دینا، اس سے ہماری ٹیم کا بھی حوصلہ بلند ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹیم آئندہ بھی اس سے اچھا ٹور کرے گی۔ تقریب کے اختتام پر ٹیم کے آفیشیل سپانسر شمائل افتخار، سردار ظہور اقبال، ریاض گل، منصور شفیق، نعیم طاہر، چودھری ناصر علی، ارمان عالم، اعجاز احمد، ساجد سہیل سمیت دیگر کو ٹیم کی شرٹس، ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل، ٹیسٹ کرکٹر یاسر عرفات، سینئر صحافی سہیل بڑائچ، نائب کپتان اطہر عباسی، مینیجر طاہر چودھری اور کپتان غلام حسین اعوان نے بطور سینئرز پیش کی۔ سینئر صحافی کالم نگار وجاہت علی خان نے اس موقع پر کھلاڑیوں اور سپانسرز کو ایسے صحت مند دوروں پر مبارکباد دی اور ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کی جانب سے عزت افزائی پر شکریہ ادا کیا۔ ساجد عزیز، ABN نیوز، لندن۔ برطانیہ کے علاقے بریڈ فورڈ الہرا اسلامک سینٹر میں ختم قرآن کی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرد و خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بریڈ فورڈ سے دیکھتے ہیں قاضی کامران کی رپورٹ۔
بریڈ فورڈ میں رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت اور عبادات کا سلسلہ عروج پر رہا۔ الہیرا اسلامک سینٹر میں ختم القرآن کی محفل منعقد کی گئی، جس میں کمیونٹی کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے رحمتوں بھری رات کو یادگار بنایا۔ الہیرا اسلامک سینٹر میں 25ویں رمضان کی مقدس رات کو ختم القرآن کی محفل میں ڈاکٹر زاہد پرویز اور حافظ محمد آزاد کا قرآن پاک کے پیغام اتحاد اور انسانیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہنا تھا کہ قرآن ہماری زندگی کا نقشہ ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی ہماری کامیابی کی کنجی ہے۔ قرآن جو ہے وہ ایسی کتاب ہے کہ جس پہ آپ زندگی لگا دیتے ہیں لوگ، تب بھی قرآن کے سارے مفاہیم اور قرآن کے سارے مطالب سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کے اس محبت کے امن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا جائے، اور یہی میسج بار بار ہم دیتے ہیں لوگوں کو کہ قرآن سمجھ کر پڑھنے والی کتاب ہے، یہ زندگیاں بدلنے کے لیے آئی ہے، اسے زندگی بدلنے کے لیے استعمال کیجیے، پھر دیکھیے اللہ کی رحمتیں کیسے آپ کے شامل حال ہوتی ہیں۔ I think the best way to understand the Quran is to first start on the basic translation and then to advance a bit to read some tafsir, and there are a lot of tafsir available and which is in very simple language for new beginners, and then if you want to go deeper then you try to learn the Arabic language, so through that way you can understand the full richness of some of the verses of the Quran and you can get a deeper understanding. محفل میں خواتین، بچوں اور بزرگوں سمیت کمیونٹی کے افراد نے تلاوت قرآن پاک، درود و اذکار اور خصوصی دعاؤں کے ذریعے رات کو عبادت کا مرکز بنایا۔ محفل میں قرآن سنانے والے حفاظ اور ماہ رمضان میں رضاکارانہ طور پر مسجد میں کام کرنے والے افراد کو شیلڈز پیش کی گئیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ قاضی کامران، بریڈ فورڈ۔ برطانیہ کے علاقے مانچسٹر کے مقامی ریسٹورنٹ میں بزنس مین محمد یاسین کی جانب سے پرتکلف افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں میئر آف کیتھلے چودھری گلفراز نے بطور خصوصی مہمان کے طور پر شرکت کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، ایسی تقریبات کا انعقاد بھی باعث ثواب ہے۔ مانچسٹر سے دیکھتے ہیں اسحاق چودھری کی رپورٹ۔ مانچسٹر کی کاروباری شخصیت اور برائٹ فیوچر کنسلٹنسی کے ڈائریکٹر یاسین چودھری کی جانب سے مانچسٹر کے مقامی ریسٹورنٹ میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں میئر آف کیتھلے چودھری گلفراز مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے میئر چودھری گلفراز کا کہنا تھا کہ کمیونٹی سے مل کر انہیں خوشی ہوتی ہے اور ان سے سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ ایز اے میئر مجھے بڑی خوشی ملی کہ میں یہاں پر آیا ہوں اور آپ نے تمام دوست احباب سے، مختلف کمیونٹی کے نمائندگان سے میری ملاقات ہوئی اور مجھے کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملا، اور یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میں کمیونٹی میں مختلف دوست احباب سے ملاقات کر کے ان کے ساتھ ڈسکس کر کے مختلف امور پر بات کر کے ہمیں اور بھی کمیونٹی کے لیے بہتر خدمات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تمام جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں، دوست بھائی، سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے ہمیں عزت افزائی دی۔ برائٹ فیوچر کنسلٹنسی جو ہماری کمپنی ہے، بیسیکلی ہم ایجوکیشن کو پروموٹ کرتے ہیں۔ ہمارا مانچسٹر میں ہمارا آفس ہے یونیورسل اسکوائر میں۔ سو ایسے لوگ جن کو زندگی نے کبھی پہلے موقع نہیں دیا پڑھنے کا، اگر ان کی عمر 21 سال سے 65 سال کے درمیان ہے تو کوئی پریویس کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ڈگری میں ایڈمیشن لینے کے لیے۔ آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں۔ بابرکت مہینے میں یہ پاکستان قائم ہوا تھا، اور اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم انشاءاللہ تعالی ساری کمیونٹی نے ایک دوسرے سے مل کر یہی فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کے عمل کے لیے، پاکستان کے امیج کے لیے مل جل کر کام کریں گے۔ رمضان شریف کا مقدس مہینہ اس حوالے سے بہت بابرکت ہوتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹتی ہیں، اور ساتھ ساتھ کمیونٹی کو ملنے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے بہن بھائی عزیز رشتہ دار آپ کو محفلوں میں بلاتے ہیں، افطاریوں پہ بلاتے ہیں اور رمضان کی برکتیں سمیٹتے ہیں۔ تقریب میں شریک پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ کے صدر آصف رشید بٹ، ماجد نذیر اور دیگر نے چودھری یاسین کی جانب سے افطار ڈنر پر ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کی تعلیمی پیکج کو کمیونٹی کے لیے مفید قرار دیا۔ اسحاق چودھری، ABN نیوز، مانچسٹر۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی سردار محمد یوسف کی سعودی وزیر حج ڈاکٹر توثیق الربیہ سے جدہ میں ملاقات ہوئی۔ سعودی وزیر نے گرم جوشی سے وفاقی وزیر سردار محمد یوسف کا استقبال کیا۔ ملاقات میں سعودی نائب وزیر حج، پاکستانی سفیر احمد فاروق، DG حج عبد الوہاب سومرو، کونسل جنرل خالد مجید اور اسد اللہ فیض بھی وفاقی وزیر سردار محمد یوسف کے ہمراہ تھے۔ وفاقی وزیر سردار یوسف اور سعودی وزیر حج ڈاکٹر توثیق الربیہ کی ملاقات
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हालिया दौरे के फ़ौरन बाद हुई हज्जाज कराम की खिदमत और बेहतरीन सहूलियात फराहम करने पर सरदार मोहम्मद यूसुफ का फरमा रवा शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान को खिराज तहसीन। सरदार मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि मौजूदा सऊदी हुकूमत ने हरमैन शरीफैन की तारीखी तोसी की। कायद मियाँ नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत अवाम को बेहतर से बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए सरगर्म अमल है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ये जान दो हैं। और सऊदी वज़ीर डॉक्टर तौसीक अल रबिया ने कहा कि पाकिस्तानी हज्जाज कराम के मसाइल के हल और बेहतरीन सहूलियात के लिए सरगर्दां वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ की काविशें लायक तहसीन हैं। हज्जाज कराम को सहूलियात देने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। पाकिस्तान हमारी तरजीहात में हमेशा सरे फहरिस्त रहा है। वफाकी वज़ीर मुमलिकत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट चौधरी अरमगान सुबहानी, फोकल पर्सन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम और मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब मलिक मंजूर हुसैन अवान, डॉक्टर सईद इलाही, साबिक चेयरमैन हिलाल अहमर पाकिस्तान हाजी इनायत समाजी शख्सियत अपने वफद के हमरा जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँच गए। एयरपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। इस्तकबाल करने वालों में चौधरी नवीज़ अली शेर और इसी के साथ ही बशारत अली नायब सदर जद्दा, मलिक वलीद बहादुर सीनियर नायब सदर यूथ विंग और मेंबर मजलिस आमला, असलम अब्दुल गनी राजपूत, डिप्टी हेड सोशल मीडिया सऊदी अरब जुहेब शहजाद खोखर, मारूफ हुसैन अवान, राना जुहेब अली, हाफिज अदील, अब्बास बशीर, यूसुफ जई, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन के सदर खालिद नवाज सीमा शामिल थे। वफाकी वज़ीर चौधरी अरमगान सुबहानी ने दोस्तों का शानदार इस्तकबाल करने पर शुक्रिया अदा किया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में मशहूर तारीखी इमारत में सालाना पॉपुलर इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। स्पेनिश कौम ने मुस्लिम कम्युनिटी को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश की। मराकश की तंजीम इब्न बतूता फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम मराकश सकाफत के खानों से तवाज़ो की गई। बार्सिलोना से देखते हैं मंजर सजाद की ये रिपोर्ट। स्पेन के शहर बार्सिलोना में मराकश की तंजीम इब्न बतूता फाउंडेशन के ज़रिए तमाम सालाना इफ्तार पार्टी के मौका पर रूह परवर मनाजिर थे। यूरोपीय ममालिक के मेहमानों समेत सब ने मिलकर एक साथ इफ्तारी की। इस मौके पर पाकिस्तान फेडरेशन के सदर फैजुल्ला शाही, चौधरी अमानत हुसैन मेहर, चौधरी शुएब विर्क, रिजवान काजमी, मोहम्मद इकबाल चौधरी, हाफिज अब्दुल रज़ाक सादिक ने शिरकत की। मुस्लिम ममालिक से मराकश, अलजायर, फिनलैंड, तुर्की, घाना और अफ्रीका समेत मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल, सोशलिस्ट पार्टी के मरकजी नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। तकरीब के शुरका ने मुस्लिम कम्युनिटी को माह रमजान की मुबारकबाद पेश की। इब्न बतूता फाउंडेशन के ज़रिए तमाम सालाना इफ्तार डिनर में कार्लोस परीतो गवर्नर कातालोनिया, रामोन एस्पादाली वजीर इंसाफ कातालोनिया, अल्बर्ट बतीते इंचार्ज लोकल पुलिस बार्सिलोना, मोहम्मद शुएब साबिक मेंबर कौमी असम्बली स्पेन, सारा बलबीदा सेक्रेटरी इमिग्रेशन बार्सिलोना, अनेस्तो कारियोन मेंबर कातालान पार्लियामेंट, होसे मारिया साला साबिक सेनेटर सोशलिस्ट पार्टी स्पेन समेत महकमा इंसाफ और इमिग्रेशन के अहदेदारों समेत मुख्तलिफ अथॉरिटीज ने भी शिरकत की। पाकिस्तानी कम्युनिटी के रहनुमा मोहम्मद इकबाल चौधरी ने मल्टी कल्चर इफ्तार डिनर को ऑर्गेनाइज पर इब्न बतूता फाउंडेशन इंतजामिया और उसके सदर मोहम्मद शुएब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस तरह की तकारीब मुआशरे में अमन और सलामती के लिए इंतहाई मुफीद और आमाहंगी के हुसूल का जरिया है। पॉपुलर इफ्तार तकरीब में 500 के करीब मुस्लिम कम्युनिटी, स्पेनिश कौम और पाकिस्तानी ओवरसीज ने शिरकत की। स्वीडन में पाकिस्तानी और स्वीडिश कम्युनिटीज़ के इश्तराक से एक मुनफरिद फलाही इदारे का क़याम अमल में आया है जो स्वीडन में नए आने वाले पाकिस्तानियों को मुफ्त कानूनी रहनुमाई फराहम करेगा। नेटवर्क फॉर पाकिस्तानीज इन स्वीडन NPS नामी इस इदारे की इफ्तिताही तकरीब के बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्वीडन के शहर माल्मो में नेटवर्क फॉर पाकिस्तानीज इन स्वीडन की इफ्तिताही तकरीब बड़े जोश व खरोश से मुनक्किद हुई। ये इदारा स्वीडन में मकामी स्वीडिश और तजर्बाकार पाकिस्तानियों के इश्तराक से कायम किया गया है और इसका मकसद नए आने वाले पाकिस्तानियों को हर मुमकिन मदद फराहम करना है। तकरीब में माल्मो शहर की स्वीडिश और पाकिस्तानी कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें मारूफ कारोबारी शख्सियत मुस्तफ़ा चंगेजी, पाकिस्तान कल्चरल सोसाइटी स्वीडन के सदर आमिर खलील जिंजुआ, पाकिस्तान प्रमोशन नेटवर्क यूरोप के सरबराह जुबैर हुसैन, मोइज अनवार और इदरीस शामिल थे। NPS की जनरल सेक्रेटरी डेसीरी ने तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि इदारे की जानिब से हफ्तावार वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जाएगा जहां नए आने वाले पाकिस्तानियों को स्वीडन में इंजमाम के लिए मुकम्मल मदद फराहम की जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इदारा नए आने वालों को स्वीडन के मुआशरे में कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी मालूमात और वसाइल फराहम करने के लिए वक्फ है। पाकिस्तान प्रमोशन नेटवर्क यूरोप के जुबैर हुसैन ने अपने खिताब में नए आने वालों को दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि यूनान, इटली, स्पेन और दीगर यूरोपीय ममालिक से आने वाले पाकिस्तानी
پاکستانیوں کو اکثر قانونی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں بچوں کے ساتھ ناروا سلوک کے الزامات کے تحت سویڈش چائلڈ کیئر سروسز کی جانب سے بچوں کو تحویل میں لینا سر فہرست ہے۔ زبیر حسین نے اس پلیٹ فارم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ نئے آنے والے پاکستانیوں کو سویڈن کے قوانین سے آگاہ کرنے اور منفی نتائج سے بچنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ تقریب کے اختتام پر رمضان المبارک کی مناسبت سے شرکاء کے لیے افطار ڈنر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ NPS کی صدر ایمان نے میڈیا کو اپنے پیغام میں بتایا کہ یہ ادارہ سویڈش اور پاکستانی کمیونٹیز کے درمیان ایک پل کا کام کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ادارہ دونوں ثقافتوں کے درمیان افہام و تفہیم کو فروغ دینے اور نئے آنے والوں کو سویڈن میں خوش آمدید کہنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ شرکا نے بھی اس اقدام کو سراہتے ہوئے اسے ایک مثبت قدم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ NPS نئے آنے والے پاکستانیوں کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے اور انہیں سویڈن میں کامیاب زندگی گزارنے میں مدد فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ انتظامیہ نے یہ بھی اعلان کیا کہ اس سال ادارے کی جانب سے مالمو شہر میں پہلی بار چاند رات میلہ کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ حکومت پاکستان کے بر وقت اقدامات کے باعث پاکستان سے مختلف افریقی ممالک جانے والے پاکستانیوں کی تعداد میں ریکارڈ کمی آ گئی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق لیبیا سے غیر قانونی طریقے سے یونان پہنچنے والے پاکستانیوں کی تعداد میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ جنوری 2025 میں 233 پاکستانی غیر قانونی طریقے سے یونان پہنچے۔ فروری میں یہ تعداد نمایاں طور پر کم ہو کر صرف 6 رہ گئی اور 20 مارچ تک یونان میں صرف 11 پاکستانی لیبیا کے راستے یونان پہنچے۔ لیبیا سے غیر قانونی طریقے سے یونان داخل ہونے والے پاکستانیوں کی نمایاں کمی کی وجہ سے پاکستان کے مختلف ایئرپورٹس پر FIA کی جانب سے چیکنگ کی صورتحال کو بہتر کرنا ہے۔ تازہ رپورٹس کے مطابق اس وقت بھی یونان کے مختلف حراستی مراکز میں سینکڑوں پاکستانی موجود ہیں جو کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران لیبیا سے غیر قانونی طریقہ سے یونان داخل ہوئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز۔